بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں گی جو قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ یہ سورت کیا کرتی ہے؟ یہ سورت جو ہے وہ قرآن پاک کی لاڈلی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے۔ ایک بار سنیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ نورا من نور اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ پاک سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر لڑتی ہے۔ اس صورت کے حیرت انگیز فوائد جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آج آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے گا۔ وہ سورت ملک ہے۔ حضرت عمرو بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیت والی ایک سورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیت والی سورت تلاش کی تو وہ سورت ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ کے صحابہ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورت ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورت ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابہ نے تمام واقعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورت ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورت ملک پوری پڑھ ڈالی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13-14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کر
مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورۃ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اور اس لیے جہنم کی عذاب سے نجات طلب کرے گی، نیز سورۃ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سورۃ ملک کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے۔ سورۃ ملک پڑھنے کی بہت ہی فضیلت ہے، یہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، تو ضرور پڑھا کریں۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔